بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا حکم غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعے میں ہوا۔ بعض نے کہا کہ 10 شوال 2 ہجری کو فرض کیے گئے، یعنی واقعات بدر سے 1 ماہ چند دن قبل حکم ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اول قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا اور دوسرا حکم روزے کا ہوا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے احکام سے قبل عاشورہ کے روزے کا حکم فرماتے تھے۔ جب رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم آ گیا تو عشرہ محرم کے روزے کو اختیار دے دیا گیا، یعنی جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواباً عرض کیا، یہ بہت مبارک دن ہے، اس دن بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات حاصل ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم فرمایا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے رات کی تاریکی سے دوسری رات کی تاریکی تک روزہ فرض تھا۔ اسلام کے شروع میں بھی اسی طرح فرض تھا۔ نصارہ پر بھی اسی مہینے کے روزے فرض تھے، لیکن وہ اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہ جب روزے سخت گرمی میں آتے تو پیاس کی شدت اور گرمی کی وجہ سے بار محسوس کرتے، اور جب سردی میں آتے تو بھوک کی وجہ سے بار گزرتے۔ انہوں نے ربی کا مہینہ منتخب کر لیا اور 10 روزے اور بڑھا لیے، اسی طرح 40 روزے خود ہی مقرر کر لیے۔ پھر ان کا ایک دن بادشاہ بیمار ہوا، اس نے یہ منت مانی کہ صحت یاب ہونے پر 1 ہفتے کے اور مزید روزے رکھوں گا، اور جب اسے صحت بخشی گئی تو انہوں نے 50 روزے اپنے اوپر اور لازم کر لیے، پر امت محمدیہ پر روزے صرف 1 ماہ کے لیے فرض ہوئے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اب اس مہینے میں بیمار یا سفر پہ جانے والوں کے لیے یہ حکم آیا کہ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اپنے روزے گنتی کے روزے پورے کرے، یعنی بعد میں روزے اپنے مکمل کرے، اور اگر اس میں طاقت نہ ہو تو وہ فدیہ دے، بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور جو بوڑھے مرد یا بوڑھے عورتیں ضعیف ہو گئی ہوں، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، ایسے شخص کو جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے اوز آدھا سایہ، یعنی 75 روپے 8 آنے پر گیہوں یا آٹا یا آج کل کے دور کی قیمت بطور فدیہ روزانہ ادا کرے، اور اگر اس سے زیادہ دے تو اور بہتر ہے، اور اگر اس میں فدیے کی طاقت نہ ہو تو استغفار کرے، اللہ عز و جل وہ سے معاف فرمائیں گے۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت، رہنما اور فیصلہ کن روشن باتیں نازل ہوئیں، تو تم میں جو یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ رمضان رے رحمت، میم مغفرت، زوا زمانے الہی، الف الفت اور نون نور ایمان۔ اس ماہ مبارک کے اول عشرے میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، وسط میں بخششوں سے صائم کو نوازا جاتا ہے، اور آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کے پروانے مل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان، سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، منادی ندا دیتا ہے، اے بھلائی کے طالب آجا، اے برائی کے طالب بس کر، آج جہنم سے اللہ کے واسطے بہت سے نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ ندا ہر رات ہوتی رہتی ہے۔ اور بتایا گیا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس شب میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، پھر وہاں سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام لائے، اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے اس میں کہ رمضان المبارک کی شب قدر 27ویں شب رمضان سے پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔
قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں قرون کہ معنی لغت میں جمع کرنے کے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اولین اور آخرین کے علوم، صورتیں، آیتیں، حروف مقطعات موجود ہیں، اس لیے اس کو قرآن کریم کہا گیا ہے۔ یعنی جو شخص تم میں سے یہ ماہ مبارک اور وہ تندرست ہو، مقیم ہو، اور عورت جو حیض و نفاس سے پاک ہو، وہ روزے رکھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محبوب، جب تم سے میرے بندے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، ان کے دعا قبول کرتا ہوں۔ پکارنے والے کی جب مجھے پکارتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد و ہدایت کی راہ پا سکیں۔ یعنی اے محبوب، جب میرا بندہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں اس کی پکار، جب وہ دعا مانگتا ہے، جب میں اس کی پکار سنتا ہوں تو اب اس کو بھی چاہیے میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ اپنے لیے رشد و ہدایت کی راستے تلاش کر سکے۔ بہت سی باتیں ایسے ہیں تم اس سے کراہت کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، بہت سی باتیں ایسے ہیں جو تم پسند کرتے ہو حالانکہ تمہارے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی، پر اللہ ہی اس کی حکمت جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی گناہ کے واسطے یا قطع رحمی کے لیے دعا نہ کرو نا اور جلدی نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ صحابہ علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، جلدی سے کیا مراد ہے؟ جلدی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، بندہ یہ کہہ دینا میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی اور اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں جلدی۔ اب آگے فرمایا گیا کہ اسلام میں جب عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی یا اس سے قبل غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو اس پر کھانا پینا جمع کرنا، بیویوں کی قربت اگلی رات تک حرام ہو جاتی تھی۔ بعض صحابہ کرام نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور دربار رسالت میں معذرت پیش کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں حکم ہوا کہ روزہ افطار کر لینے کے بعد کھانا پینا مجامت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ بعض صحابہ کرام نے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی، ان میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو بعد میں وقوع اظہار ندامت کیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے طالب معافی مانگی۔ اللہ عز و جل نے آیت کریمہ نازل فرما کر معاف کیا اور انہی کی وجہ سے مغرب بعد سے صبح صادق تک مجامت حلال کی گئی۔ اب آگے یہ فرمایا گیا کہ عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ ایسے بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تاکہ وہ پرہیزگاری حاصل کریں۔ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اعتکاف میں بیویوں سے کسی قسم کی قربت جائز نہیں، بوس و کنار سے لے کر آگے تک سب حرام ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت چند صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی، وہ مسجد میں اعتکاف کرتے اور جب ضرورت محسوس ہوتی تو بیویوں کے پاس گھر چلے جاتے، پھر غسل کر کے واپس آ جاتے۔ پھر یہ حکم نازل ہوا کہ رات ہو یا دن کسی حال میں بھی اعتکاف کے اندر بیویوں کے پاس جانا حرام ہے۔ آخر میں حرام کھانے والوں کے لیے آئے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کے پاس جاؤ ان کا مقدمہ لے کر، اور نہ لوگوں کو کچھ مال ناجائز طور پر دو یعنی رشوت دو۔ اس آیت میں باطل طور پر مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ وہ لوٹ کر، چھین کر، چوری کر کے، جوئے سے، حرام تماشوں سے، حرام تجارتوں سے، رشوت خوری سے یا جھوٹی گواہی سے کسی طرح بھی حاصل کیا جائے، سب حرام۔